For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. ہم اس شرط پر آج تک قائم ہیں کہ جو تمہیں چھوڑ کے آئے ہم اسے واپس کر دیں گے. ہمیں یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، اور جو ہمیں چھوڑ کے جائے وہ واپس نہ کرنا، کیونکہ ہمیں جو چھوڑ کے جائے اول تو جاتا کوئی نہیں، جائے تو ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں کون چھوڑ کے جائے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آل الحدیث مسلک سے لوگ پیچھے کیوں نہیں پلٹتے؟ سارے مسالک سے ادھر ادھر جاتے ہیں، آتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، اہل حدیث سے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا اہل حدیث سے پیچھے جائیں گا کہاں جائیں گے؟ جس کو لذت اس مسلک کی آ جائے وہ واپس مڑ کے دیکھتا ہی نہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. آگے آ گئے اور پیچھے بھی وہی حالت، وہی کیفیت ہے، یا شرک ہے یا بدعت ہے. پیچھے جانا ایمان کی وہ حلاوت چکھتا ہے، مٹھاس چکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کو پیچھے پلٹنا ایسے ہو جیسے آگ میں جانا ہے تو گویا ایسے بندے نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا. ہم نے، اللہ نے ایمان کی حلاوت بخشی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہماری نماز وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں شبہ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا. باقی ہر گروہ کو جس کو تھوڑا سا پوچھیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. لیکن اس میں شک پڑ جائے. اللہ نے شک سے پاک مسلک اللہ کی زمین پر جو ہے وہ آل الحدیث کا ہے. ہمیں شک نہیں. یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح قرآن کے لا ریب فیہ ہونے پر ہمارا یقین ہے، اسی طرح مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. یہی حق ہے. اس کے علاوہ ذرا غور کریں، جو تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا ہم اس کو بولو واپس کر، ہم کریں گے واپس، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے کسی ساتھی کو کسی کے پروگرام اور جلسہ سننے سے روکتے نہیں. ہمارے جلسوں سے، مراکز سے لوگ روکتے ہیں ادھر نہ جائیں. کیوں؟ کہتے ہیں اگر آپ ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے. اگر آپ ادھر جاتے رہے تو سمجھو کہ آپ جاتے رہے. اس لیے لوگ روکتے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ انشاءاللہ ہمارا ہی. کسی کو سن کے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ حق. بلکہ تعصب سے پاک مسلک اہل حدیث. تعصب ہے ہی نہیں. ہمارے مسجد میں آ کے اگر نماز وہ لوگ پڑھیں جو آل الحدیث نہ ہوں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، زیادہ خوشی ہوتی. اہل حدیثوں کے آنے سے اتنی خوشی نہیں جتنے دوسروں کے آنے سے خوشی ہوتی، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں انشاءاللہ آ جائیں. یعنی خوش ہوتے ہیں یہ آتے رہے تو انشاءاللہ یہ آ جائیں. باقی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہماری مسجد میں آ کے کیوں نماز پڑھتے. ہمیں نہیں پریشانی ہوتی. وہ آئیں پاؤں سے پاؤں نہ ملائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. رفع الیدین نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اونچی آمین نہ گئیں، ہمیں کون سا پتہ چلتا ہے کون نہیں کر رہا. یعنی کہ نہ گئیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، بے شک باندھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ آگے پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کبھی نہیں کہا کہ پہلی صف میں صرف آل الحدیث ہے. نہیں، ہم سارے مسلمانوں کو وہی درجہ دیتے کہ آئیں. حتیٰ کہ پہلی صف میں عین امام کے پیچھے کھڑے ہو کے دوہری اقامت کہہ دیں تو ہم پھر بھی جماعت کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک دن ہم جائیں اور اقاری اقامت کہیں تو تم بھی ذرا جماعت کرا کے دیکھو تو صحیح. یعنی ہمارے اندر تعصب نہیں ہے. ہم تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے.
اگر ہم کسی سے، لوگ کہتے ہیں تم نے الگ مسجدیں کیوں بنائی؟ بھائی تم نے ہمیں نکالا ہے تو بنائی ہے نا، آپ ہمیں برداشت کریں۔ جس طرح آپ ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہم نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، نہیں منع کرتے، ہم آپ کی مسجد میں جائیں، ہمیں ذرا اونچی آمین کہنے تو دیں۔ کی خیال؟ اونچی آمین ہمیں کہنے دیں، پاؤں سے پاؤں ذرا ہمیں جوڑنے دیں، ہاں سینے پر باندھنے دیں، تو رفع الیدین ہمیں کرنے دیں۔ یقین جانے ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر ہمارے ایک ساتھی سعودی عرب میں گئے، واپس آگے تبدیل ہو کے آئے، انہوں نے آگے اپنی مسجد میں آمین کہی، مولوی صاحب نے آمین سننے کے ساتھ ہی سلام بھیج دی۔ کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کا نمازی ہوں، آپ اس لیے حج میں گئے تھے کہ اپنا مذہب وہیں چھوڑو؟ اس نے کہا اپنا چھوڑ آیا ہوں تو جو لے آیا ہوں وہ کتنا پیارا ہے، وہاں کا لے آیا ہوں اور اپنا وہاں چھوڑ آیا ہوں، وہاں سے لے آیا ہوں۔ کہنے لگے یہاں اگر آمین کہنی ہے تو پھر اور مسجد بنا لو۔ اس نے کہا مسجد میں میرا حصہ ہے، میں یہیں پڑھوں۔ دوسرے دن وہ نماز پڑھنے گیا، سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو مارنا شروع کر دی، داڑھی کو کھینچا۔ اس کو کسی نے سمجھایا، اس نے درخواست دے دی عدالت، کیس لگ گیا۔ جج نے کہا مولوی صاحب معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، وگرنہ سزا بڑی ہے، 9 مہینے ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ وہ بابا جی کو کہیں معاف کر دیں، وہ کہے میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، اونچی آمین کہوں گا تو معاف کر دیتا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہے بات۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ معاف کر دیتا ہوں، ایک نماز مجھے پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک، ایک نماز پڑھ لے، آمین کہہ لے، لیکن تھوڑی سی اونچی کہنا۔ کب سے حضور نے فرما دیا تھا کہ آمین سے تجھ سے لوگ حسد کرتے ہیں، اتنے چڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں آمین سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنت ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اور ایک کتاب لکھی ہے لاہور سے، المنہاج السوی من الحدیث النبوی، یہ ماڈل ٹاؤن سے چھپی ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، آج کل وہ گیا ہوا ہے یا آیا ہوا ہے، بہرحال وہ جاتا آتا رہتا، کبھی پھر ضرورت پڑی دھرنے کی تو آ جائے گا، فی الحال تو ادھر۔ اس نے کتاب لکھی، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ توجہ ہے، باب کیا مانتا ہے؟ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ آگے لکھتا ہے حدیث ہے بخاری میں کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے اور اونچی آمین کہنے کے باب میں ہے، لہذا ثابت ہوا کہ آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے۔ حدیث ہے بخاری میں ہے، اونچی آمین کہنے کے باب میں ہے، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے کہا اس یونیورسٹی کو سلام جس نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اونچی آمین کہیں، وہ کہتا ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہیں۔ یہ اس طرح استدلال ہے جس طرح وہ عمران خان نے استدلال کیا ہے نا۔ بسار اجلاس نے کہا بخط خط والا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کہتا سمجھ آ گئی نا، ڈرامہ ہے نا، سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے نا حقیقت ہے۔ میں نے کہا یہ کزن ہے نا اسی کا، جو وہ سمجھتا ہے یہ وہی سمجھتا ہے۔ جو تمہیں چھوڑ کے آئے، توجہ، جو تمہیں چھوڑ کے آئے ہم اس کو واپس کریں گے۔ تعصب مسلک اہل الحدیث میں اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، آئے اتباع کریں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتباع خالص، اس میں کوئی اور شریک نہ ہو، خالص اتباع۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے،
ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو، بولو اونچی بولی، ہاں توجہ فرمائیے، اونچی بولیے، 2 بجے تو انشاءاللہ تقریر شروع ہونی، آپ توجہ ہے نا ماشاء اللہ، 2 بجے تک تھوڑا سا، کیونکہ میں ابھی تقریر کر کے آیا ہوں علامہ ہشام صاحب کے پاس، تو اس لیے وہاں چونکہ زور لگا دیا ہے، اب 2 بجے میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ آپ کی 2 بجے تک اگر قائم رہی تو اس کے بعد 3 بجے تک انشاءاللہ پھر آپ اور میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ ائمہ کرام کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں۔ ذرا آپ بتلائیں کہ اماموں کو ماننا کیسا ہے، وضاحت کر دیں آپ۔ مانتے ہیں ہم، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے، ہمیں بتلائیں کہ ہم نے کیسے ماننا ہے۔ ہم اپنے ذہن فکر علم کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ جواب ہے آپ مانتے ہیں تو پھر تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی کہ ماننا اس وقت ہوتا ہے جب تقلید ہو۔ کہتے ہیں جی تقلید کرو پھر مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تقلید کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں اللہ کے رحمت سے۔ میں نے کس کی کرتے ہو؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ جی ہم مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ان کو ویسے مانتے ہیں۔ ماننا تو ہے تقلید کے ساتھ۔ امام شافعی و مالک احمد بن حنبل تینوں کو مانتے ہو؟ کیسے؟ ذرا وضاحت کیجیے۔ کہنے لگے ہم ان تینوں کو ویسے مانتے ہیں، چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا بس تمہارا اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے، تم 3 کو ویسے مانتے ہو، ایک کی تقلید کرتے ہو، ہم چاروں کو ویسا مانتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔